نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. بسم الله الرحمن الرحيم. قاف والقرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب أإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع
قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج تبصرة وذكرى لكل عبد منيب سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا بما ينفعنا وزدنا علما اللهم زدنا علما اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا وشفاء من كل داء اللهم أرنا حق حقا وارزقنا اتباعه وارنا باطل باطلا وارزقنا اجتنابه رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي میرے بھائیوں بزرگوں دوستوں معزز خواتین اللہ سبحانہ ہوا تعالیٰ کا تقوی اختیار کیجیے اللہ سبحانہ ہوا تعالیٰ سے ڈر جائیے سبحانہ ہوا تعالیٰ کی فرما برداری کیجیے اللہ سبحانہ ہوا تعالیٰ نے آپ کو اپنی فرما برداری کے لیے پیدا فرمایا سبحانہ ہوا تعالیٰ کا تقوی اختیار کیجیے اور یاد رکھیے کہ اس دن سبحانہ ہوا تعالیٰ کے سامنے حاضر ہونا ہے وَاتَّقُوا يَوْمًا تُرْجَعُونَ فِيهِ إِلَى اللَّهِ اس دن سے خبردار خوفزدہ رہو ڈر جاؤ کہ جس دن تم اللہ سبحانہ ہوا تعالیٰ کے سامنے لوٹایا جائے تو لوٹائے جاؤ گے اور پھر وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ اور اس روز ہم انصاف کے ساتھ میزان قائم کریں گے اور لوگوں کو ان کے اعمال کی جزا دی جائے گی لہذا سبحانہ ہوا تعالیٰ کا تقوی اختیار کرو کتنی ہی بار سبحانہ ہوا تعالیٰ اہل ایمان سے اپنی کتاب کے اندر مخاطب ہیں اور حکم ارشاد فرما رہے ہیں کہ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ اے اہل ایمان اللہ سبحانہ ہوا تعالیٰ کا تقوی اختیار کرو اللہ سبحانہ ہوا تعالیٰ کا تقوی یہ ہے کہ انسان اللہ سبحانہ ہوا تعالیٰ کی فرما برداری کرے اور اپنے آپ کو اللہ سبحانہ ہوا تعالیٰ کی نافرمانی سے محفوظ رکھے جس شخص نے اپنے آپ کو اللہ سبحانہ ہوا تعالیٰ کی فرما برداری میں لگا دیا اور اپنے آپ کو اللہ سبحانہ ہوا تعالیٰ کی نافرمانی سے بچا لیا یہ وہ شخص ہے جو متقی اور پرہیزگاروں کے اندر شامل ہو گیا اور پرہیزگاروں کے لیے تو بہت ہی بہترین ٹھکانہ ہے جس کا وعدہ اللہ سبحانہ ہوا تعالیٰ نے اپنے متقین بندوں سے کیا لہذا اللہ سبحانہ ہوا تعالیٰ کا تقوی اختیار کرو
اللہ سبحانہ ہوا تعالیٰ کی فرما برداری کرو اور دیکھو کہ تم اپنے لیے کیا ذخیرہ کر رہے ہو، کون سے اعمال آگے تمہارے آگے اللہ سبحانہ ہوا تعالیٰ کے سامنے پیش ہو رہے ہیں، اور انہی کا نتیجہ تمہارے سامنے آنے والا ہے۔ اسی پر اللہ سبحانہ ہوا تعالیٰ فیصلہ فرمانے والے ہیں۔ اللہ سبحانہ ہوا تعالیٰ نے اپنی کتاب کے اندر عباد الرحمن کا ذکر فرمایا ہے، الذین یمشون علی الارض ہونا۔ یہ عباد الرحمن میرے بھائیو بزرگوں دوستو، اللہ سبحانہ ہوا تعالیٰ کے بندے کہ جو زمین پر مصلحت کے ساتھ چلتے ہیں، مصلحت کے ساتھ چلتے ہیں۔ اب رحمان کا بندہ ہونا دو اعتبار سے ہے، دو حیثیتوں سے ہے۔ رحمان کے بندے پہلی حیثیت کے اعتبار سے تو اس طرح ہے کہ اللہ سبحانہ ہوا تعالیٰ کے تمام بندے یہ عباد الرحمن کے اندر شامل ہیں، کیونکہ اللہ سبحانہ ہوا تعالیٰ نے انہیں پیدا فرمایا ہے، چاہے مسلم ہوں یا کافر ہوں، نیک ہوں یا بد ہوں، سارے کے سارے عباد الرحمن کے اندر داخل ہیں، کیونکہ اللہ سبحانہ ہوا تعالیٰ نے ان کو پیدا فرمایا ہے۔ اس اعتبار سے، بندہ ہونے کے اعتبار سے، تخلیق کے اعتبار سے سارے کے سارے عباد الرحمن ہیں۔ یہ سب سے پہلی حیثیت ہے۔ اور دوسری حیثیت یہ ہے کہ وہ لوگ کہ جو اللہ سبحانہ ہوا تعالیٰ کی بندگی کرنے والے ہیں، سبحانہ ہوا تعالیٰ کو معبود برحق مانتے ہوئے اللہ سبحانہ ہوا تعالیٰ کی عبادت کے اندر اپنی زندگی کو گزارنے والے ہیں، یہ دوسری حیثیت ہے جو عباد الرحمن کی حیثیت ہے۔ اور یہاں عباد الرحمن سے مراد وہ لوگ ہیں کہ جو انبیاء کرام ہیں اور صالحین ہیں اور نیکوکار ہیں۔ یہ وہ خاص بندے ہیں کہ جن سے اللہ سبحانہ ہوا تعالیٰ نے انتہائی شفقت کے ساتھ اپنے کلام پاک کے اندر خطاب فرمایا۔ یہ وہ لوگ ہیں کہ جو اللہ سبحانہ ہوا تعالیٰ کی عبادت میں کسی کو شریک کرنے والے نہیں ہیں۔ قرآن حکیم نے کئی مقامات میں اپنے ان بندوں کا ذکر کیا ہے، ان صالحین کا ذکر فرمایا ہے، اور صرف مجرد ذکر نہیں فرمایا ہے بلکہ بڑے شرف، بڑے عزت اور احترام کے ساتھ ذکر فرمایا ہے۔ یہ بات سمجھ لینا انتہائی آسان ہے اور کافی ہے کہ اللہ سبحانہ ہوا تعالیٰ نے مخاطب ہی و عباد الرحمن سے کیا ہے، یعنی رحمان کے بندے۔ یہاں پر اضافت تشریفی ہے، یعنی سبحانہ ہوا تعالیٰ کی طرف ان بندوں کی اضافت ہو رہی ہے، اور مراد وہ صلحاء، وہ نیکوکار، وہ متقی پرہیزگار انبیاء کرام ہیں۔ تو انتہائی شرف کے ساتھ اللہ سبحانہ ہوا تعالیٰ نے ان اپنے بندوں کا ذکر فرمایا۔ یہ وہ خاص بندے ہیں، یہ وہ چنیدہ بندے ہیں کہ جو اللہ سبحانہ ہوا تعالیٰ کو معبود برحق مانتے ہوئے عبادت کے اندر اپنی زندگی کو گزار رہے ہیں۔ اور نہ صرف سبحانہ ہوا تعالیٰ نے اپنے ان بندوں کا ذکر فرمایا ہے بلکہ اس کے ساتھ ساتھ اپنے ان بندوں کی صفات کا ذکر بھی فرمایا ہے کہ یہ بندے جو ہیں مختلف اور متعدد صفات کے حاملین ہیں، اور ان صفات میں سے عباد الرحمن کی ایک صفت یہ بھی ہے کہ عباد الرحمن جہنم سے پناہ مانگنے والے ہیں، جہنم کی آگ کا خوف رکھنے والے ہیں، اور پھر اللہ سبحانہ ہوا تعالیٰ سے اس آگ سے بچنے کا سوال کرنے والے ہیں۔ سبحانہ ہوا تعالیٰ نے ان کی اس صفت کا ذکر فرمایا ہے کہ والذین یقولون ربنا اصرف عنا عذاب جہنم ان عذابها کان غراما انها ساءت مستقرا ومقاما۔ یعنی وہ لوگ دعا کرتے ہیں کہ اے اللہ ہمیں جہنم کے عذاب سے بچا لیجیے،
جہنم کی آگ کے عذاب سے بچا لیجیے۔ جہنم کا عذاب تو چمٹنے والا ہے کہ جس سے چھٹکارا ممکن نہیں ہے۔ بے شک وہ جہنم جو ہے انہا ساعت مستقرا و مقاما، بدترین ٹھکانہ ہے، ٹھکانے کے اعتبار سے خطرناک ٹھکانہ ہے۔ اے اللہ ہمیں اس جہنم کی آگ سے محفوظ فرما لیجیے۔ تو یہ عباد الرحمن کی التجائیں ہیں جن کا ذکر اللہ سبحانہ ہوا تعالیٰ نے اپنی کتاب میں فرمایا ہے۔ میں یہاں عباد الرحمن جو دوسری حیثیت سے ہیں، جن کے اندر خاص لوگ شامل ہیں، ان کا ذکر کر رہا ہوں، عام عباد الرحمن نہیں ہے۔ عام عباد الرحمن جیسا کہ فرمایا ہے ان کل من فی السماوات والارض الا آتی الرحمن عبدا، زمینوں اور آسمانوں میں جو بھی ہیں وہ سب کے سب غلام بن کر آنے والے ہیں۔ اس روز سب غلام بن کر اللہ سبحانہ ہوا تعالیٰ کے سامنے حاضر ہونے والے ہیں۔ یہ بھی عباد الرحمن ہے، لیکن یہاں ذکر ہو رہا ہے ان عباد الرحمن کا جو خواص ہیں، جو چنیدہ ہیں، اور جو اللہ سبحانہ ہوا تعالیٰ کے کام میں سبحانہ ہوا تعالیٰ نے جو مشن دیا ہے اس انسان کو، وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، اس مشن عبادت کی تکمیل کے اندر لگے ہوئے ہیں۔ ان کا اٹھنا بیٹھنا چلنا سب اللہ سبحانہ ہوا تعالیٰ کی عبادت کے اندر ہے۔ یہاں پر ایسے لوگوں کا ذکر ہو رہا ہے، ان عباد الرحمن کا ذکر ہو رہا ہے، اور ان کی صفات میں سے ایک صفت جہنم سے جو پناہ مانگنے کی ہے اس کا ذکر ہو رہا ہے کہ یہ لوگ کیسے اللہ سبحانہ ہوا تعالیٰ سے جہنم کے عذاب سے پناہ مانگتے ہیں کہ اللہ ہمیں اس کے عذاب اور عقاب سے دور رکھیے۔ ان عذابہ کان غراما، کیونکہ اس کا جو عذاب ہے یہ دائمی عذاب ہے، ہمیشہ کا عذاب ہے۔ یعنی عباد الرحمن کا عقیدہ یہ ہے کہ دنیا جو ہے یہ دائمی نہیں ہے بلکہ آخرت دائمی ہے۔ آخرت پر جو ان کا عقیدہ ہے وہ یہ ہے کہ والآخرۃ خیر و ابقیٰ، آخرت ہمیشہ رہنے والی ہے، جنت ہمیشہ رہنے والی ہے، جہنم ہمیشہ رہنے والی ہے۔ تو پتہ یہ چلا کہ دنیا ان کی نظروں کے اندر ختم ہونے والی ہے، اور حقیقت بھی یہی ہے کہ گنتی کے چند دن ہیں اور پھر انسان مٹی تلے دبا دیا جاتا ہے، دفن کر دیا جاتا ہے، اور پھر ایک وہ وقت آتا ہے کہ جب اس کو دوبارہ اٹھایا جائے گا، دوبارہ زندہ کیا جائے گا، اور پھر اپنے رب کے سامنے اس کا محاسبہ ہونا ہے، اور محاسبے کے نتیجے میں یا تو اس کو جنت ملنی ہے یا اس کو جہنم ملنی ہے۔ جہنم وہ جگہ ہے کہ جس کے اندر آگ ہے، اللہ سبحانہ ہوا تعالیٰ کا عقاب ہے، اللہ سبحانہ ہوا تعالیٰ کا عذاب ہے۔ میرے بھائیو بزرگوں دوستو، تو اسی لیے یہ دعا کرتے ہیں کہ انہا ساعت مستقرا و مقاما، کہ بے شک یہ جو جہنم ہے یہ بڑا ہی برا ٹھکانہ ہے، کیونکہ چند اوقات کے لیے نہیں ہے بلکہ ہمیشہ کے لیے ہے، دائمی ٹھکانہ ہے۔ اس لیے جہنم کے عذاب سے جو ہے وہ پناہ مانگتے ہیں۔ عباد الرحمن کے دل جہنم کے تذکرے سے اس کے احوال سن کر دہل جاتے ہیں، اور کیوں نہ دہل جائیں ان کے دل، کیونکہ اللہ سبحانہ ہوا تعالیٰ ان کو یہ حکم ارشاد فرما رہے ہیں کہ یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اے اہل ایمان ہوشیار ہو جاؤ، خبردار ہو جاؤ، بچاؤ اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو اس جہنم کی آگ سے، اس جہنم کی آگ سے، وقودها الناس والحجارہ، جس کا ایندھن انسان اور پتھر بننے والے ہیں، انسانوں کے اس کے اندر جھونکا جائے گا۔ تو لہذا عباد الرحمن کے اوصاف میں سے ایک صفت یہ ہے کہ وہ اللہ سبحانہ ہوا تعالیٰ سے جہنم سے جو ہے وہ پناہ مانگتے ہیں۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس جہنم کے بارے میں بیان فرماتے ہیں
کہ جہنم کی آگ کو 1000 سال بھڑکایا گیا ہے تو یہ سرخ ہو گئی، اس کے بعد دوبارہ 1000 سال اور بھڑکایا گیا تو یہ سفید ہو گئی، اور پھر اس کے بعد 1000 سال دوبارہ بھڑکایا گیا تو یہ سیاہ ہو گئی، فاہیا سوداء مظلمہ، اندھیری کالے اندھیرے کی طرح یہ اس وقت آگ جو ہے وہ سیاہ ہے، انتہائی شدید ہے کہ جس کی تپش کا اندازہ نہیں لگایا جا سکتا ہے۔ اور اس کا ٹھکانہ کون بنیں گے؟ یہ نافرمان بنیں گے جن لوگوں نے اپنی زندگی کو جو ہے اللہ سبحانہ ہوا تعالیٰ کی نافرمانی کے اندر گزارا ہے۔ میرے بھائیوں، بزرگوں، دوستوں، وہ وقت ہوگا جب کہیں گے، فریاد کریں گے اللہ سبحانہ ہوا تعالیٰ سے کہ یا اللہ کوئی ایسا رستہ ہے، کوئی ایسا معاملہ ہے کہ جس کے ذریعے سے ہمیں اس جہنم سے نکال دیا جائے۔ اے اللہ، آپ ہمیں دنیا میں واپس بھیج دیجئے کہ ہم وہاں جا کر نیک اعمال کریں، آپ کی رضا کو حاصل کریں تاکہ ہم اس جہنم سے بچ جائیں۔ ان کا یہ کلام نقل کیا گیا ہے، ربنا اخرجنا منہا، اے ہمارے رب ہمیں اس جہنم سے نکال دیجئے، فَإِنْ عُدْنَا فَإِنَّا ظَالِمُونَ، بے شک ہم شروع سے ہی ظلم کرنے والے تھے۔ اپنی جانوں پر ظلم یہی ہے کہ انسان اللہ سبحانہ ہوا تعالیٰ سے بے خبر ہو کر اپنی زندگی گزارے، من موجی زندگی گزارے، اپنی نفسانی خواہشات پر عمل کرتے ہوئے اپنی زندگی گزارے۔ جس کام کو آیا تھا جہاں میں ہے نذیر، خانہ خراب تجھ سے وہی کام رہ گیا، اور پھر نتیجہ وہ جہنم ہے جو تیار کی جا چکی ہے، ہزاروں سال بھڑکا دی جا چکی ہے، اور بس اس وقت کا انتظار ہے جس کا علم اللہ سبحانہ ہوا تعالیٰ کو ہے۔ یہی وجہ ہے کہ عباد الرحمن، یہ اللہ سبحانہ ہوا تعالیٰ کے جو خاص بندے ہیں، اس سے خوف زدہ ہوتے ہیں اور ان کے دل کانپ جاتے ہیں، اور اللہ سبحانہ ہوا تعالیٰ سے التجائیں فرماتے ہیں، دعائیں فرماتے ہیں کہ اے اللہ ہمیں اس جہنم کی آگ سے محفوظ فرما، اس آگ سے محفوظ فرما۔ اور پھر آپ اس کا جو کامل نمونہ دیکھنا چاہیں عباد الرحمن کے اندر تو وہ ہمارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، تحقیق تمہارے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں بہترین نمونہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سارے گناہ جو ہے وہ معاف فرما دیے گئے ہیں، اگلے پچھلے سب گناہ معاف ہیں، اور عبادت کا یہ حال ہے، قیام کی یہ شان ہے کہ حتی تفطر قدمان، آپ کے قدم مبارک سوج جاتے ہیں عبادت کر کر کے، گناہ بھی معاف ہو چکے ہیں، سبحانہ ہوا تعالیٰ کی رضا رضوان بھی حاصل ہو چکی ہے، کائنات کے اندر انبیاء کی امامت حاصل ہو چکی ہے، قیامت کے اندر لواء الحمد آپ کے پاس ہے، خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم آپ ہیں، لیکن اس کے باوجود آپ کی زندگی کے اندر اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پر کا مطالعہ کیجئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کثرت سے کون سی دعا مانگتے ہیں؟ کثرت سے یہ دعا مانگتے ہیں کہ اللہ مجھے جہنم کی آگ سے محفوظ فرمانا، جیسا کہ حدیث انس کے اندر ذکر ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اندر، فرماتے ہیں کہ کانا اکثر دعائے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، وقنا عذاب النار، ہمیں جہنم کے عذاب سے، آگ کے عذاب سے محفوظ فرمانا۔ اب دیکھیے کہ یہ مسئلہ کتنا خطرناک ہے، ہمارے ہاں تو ہمارے ذہن و گمان ہی میں نہیں ہے کہ کوئی جہنم تیار ہو چکی ہے، حالانکہ روزانہ ہمارا آگ سے وابستہ پڑتا ہے، کہیں چولہا جل رہا ہے، کہیں آگ جل رہی ہے، انسان اس کا مشاہدہ کرتا ہے، لیکن اس کا ادراک انسان کے ذہن میں نہیں ہے کہ آیا وہ وقت بھی آنے والا ہے جب اس جہنم کے اوپر لوگوں نے پیش ہونا ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جیسے امام یہ بھی آگ سے پناہ مانگنے والے ہیں میرے بھائیوں، بزرگوں، دوستوں، اور اسی کی تعلیم آپ صلی اللہ علیہ وسلم
وسلم نے امتیوں کو دی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اذا تشہد احدکم فلیستعذ باربع۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جب تم میں سے کوئی تشہد میں بیٹھے تو اسے چاہیے کہ فلیستعذ باللہ اربع، اللہ سبحانہ ہوا تعالیٰ سے 4 چیزوں میں پناہ جو ہے وہ مانگے۔ وہ 4 چیزیں کون سی ہیں؟ اللہم، اس میں سب سے پہلی چیز یہی ہے کہ اللہم انی اعوذ بک من عذاب جہنم ومن عذاب القبر وفتنۃ المسیح الدجال وفتنۃ المحیاء والممات۔ تو سب سے پہلی چیز، سب سے مقدم چیز جہنم کی آگ سے پناہ مانگنا ہے۔ ہر نماز کے اندر ہم یہ دعا کر رہے ہوتے ہیں۔ یہ دعا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھنے کی تلقین فرمائی ہے، لہٰذا یہ مسنون دعا ہے، اس دعا کو پڑھا کیجیے۔ تو دیکھیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنا عمل بھی یہ ہے کہ جہنم کی آگ سے پناہ مانگتے ہیں، اور پھر امتیوں کو بھی یہ حکم دیا جا رہا ہے کہ نماز بڑا اعلیٰ مقام ہے بندگی کا۔ 5 وقت دن کے اندر سبحانہ ہوا تعالیٰ کے سامنے حضوری کرنے کا موقع ملا ہے، لہٰذا یہاں پر تشہد میں بیٹھے ہوئے اس تذلل اور اس ذلت کی حالت کے اندر گردن کو جھکائے ہوئے اللہ سبحانہ ہوا تعالیٰ سے یہ دعا کرنی ہے۔ یہ سب سے پہلی دعا اس کے اندر ہے کہ اللہم انی اعوذ بک من عذاب جہنم۔ انتہائی خطیر مسئلہ ہے میرے بھائیوں، بزرگوں، دوستوں۔ آگ سے پناہ طلب کرنی چاہیے، اور یہ عباد الرحمن کا وصف ہے، یہ اللہ سبحانہ ہوا تعالیٰ کے خاص بندوں کا وصف ہے، یہ چنیدہ بندوں کا وصف ہے میرے بھائیوں، بزرگوں، دوستوں۔ یہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، یہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ ہے کہ جن کو دیکھ کر شیطان اپنا رستہ بدل لیتا ہے۔ یہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے کہ جن کی صفات ہیں اسلام کو، جن سے اللہ سبحانہ ہوا تعالیٰ نے قوت عطا فرمائی ہے، لیکن موت کا وقت قریب ہے۔ اپنے بیٹے عبداللہ بن عمر کہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی گود میں سر رکھا ہوا ہے، اولادیں اور بھی تھیں، لیکن یہ عبداللہ بن عمر چکے رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرما بردار ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی اتباع کرنے میں عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسا کون ہے؟ کون ہے؟ یہ وہ شخص ہیں کہ جہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھا کرتے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد وہاں بیٹھا کرتے تھے، جہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پڑاؤ ڈالا کرتے تھے وہاں عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پڑاؤ ڈالا کرتے تھے۔ یہ متبع سنت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور پھر ان کے والد عمر ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اپنے بیٹے کی گود کے اندر سر ہے، اور پھر رو رہے ہیں اور اپنے بیٹے سے کہتے ہیں کہ میرا سر یہاں سے ہٹا کر اس کو زمین پر رکھ دو، اور فرماتے ہیں کہ وویل امی ان لم یرحمنی ربی، برباد ہو میری ماں، اگر اللہ سبحانہ ہوا تعالیٰ نے مجھ پر رحم نہ کیا تو پھر کیا ہوگا؟ یہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں جن کو اللہ سبحانہ ہوا تعالیٰ نے دنیا کے اندر جنت کی بشارت دی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ومن، اور اللہ سبحانہ ہوا تعالیٰ ہی کی طرف سے بشارت دی ہے۔ آپ خواہشات نفس سے کلام نہیں کرتے ہیں، وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى، وہی خبریں جو سبحانہ ہوا تعالیٰ نے دی ہیں، جو خوشخبریاں دی ہیں وہی خوشخبریاں آگے پہنچائی ہیں۔ لیکن ان عمر کو پھر بھی محاسبہ ہے، ڈرتے ہیں کہ اگر اللہ سبحانہ ہوا تعالیٰ نے مجھ پر رحم نہ کیا تو پھر کیا ہوگا۔ یہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، موت کا وقت قریب ہے، رو رہے ہیں۔ پوچھا گیا ما یبکیک، اے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیوں رو رہے ہو، رونے کی کیا وجہ ہے؟ فرمانے لگے کہ دنیا چھوڑنے کا غم نہیں ہے، ولیکن ابکی علی بعد سفری و قلت زاری، مجھے افسوس اس بات پر نہیں ہے کہ دنیا کو چھوڑ کر جا رہا ہوں، مگر رو میں اس لیے رہا ہوں کہ سفر بہت طویل ہے اور زادِ راہ بہت قلیل ہے۔ یہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول ہیں کہ جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو، یعنی آپ سب سے علم حاصل کرنے کے لیے آپ کے ساتھ چمٹے رہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے در کو نہ چھوڑا، اور محدثین کرام نے ان کی روایتوں کو نقل فرمایا ہے۔
مکثرین اصحاب میں سے ہیں، وہ صحابی ہیں جو سب سے زیادہ روایتیں کرنے والے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے، اور اسی طرح صحابہ کو فتویٰ دینے والے ہیں، مفتی صحابہ کرام میں سے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، فقر و فاقہ گزارنے والے، اللہ کے دین کے اندر جہاد فی سبیل اللہ کرنے والے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرما رہے ہیں کہ رو اس لیے رہا ہوں کہ سفر طویل ہے، لیکن میرا جو زاد راہ کا جو ہے وہ قلت زاری، میرا زاد راہ جو ہے وہ قلت زادی، میرا جو زاد راہ جو ہے وہ قلیل ہے۔ اب یہاں پر عبداللہ بن رواحہ ہیں، عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جہاد کی تیاری کر رہے ہیں، لشکر جو ہے وہ تیار ہو چکے ہیں، غزوہ موتہ کی تیاری ہو رہی ہے، اب یہ لشکر نکلنے والے ہیں، یہاں تک کہ رونے لگے۔ فقیل ما یبکیک، کہا گیا کیوں رو رہے ہیں عبداللہ، کیا رونے کی وجہ ہے؟ فقال ما بی حب الدنیا، کہنے لگے مجھے دنیا محبوب نہیں ہے، مجھے دنیا پسند نہیں ہے، اس کی مال متاع، اس کا رنگ و روغن میرے لیے مقرب نہیں ہے، لیکن میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ والی آیت پڑھتے ہوئے سنا ہے، وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا، تم میں سے ہر شخص نے اس جہنم کے اوپر وارد ہونا ہے، ہر شخص نے اس کے پاس سے جو ہے وہ گزرنا ہے۔ کہنے لگے کہ مجھے معلوم نہیں ہے کہ اس پر میں گزرا تو کہیں اس آگ کا میں حصہ نہ بن جاؤں، کہیں اس پر سے گزرتے ہوئے میں اس آگ کے اندر داخل نہ ہو جاؤں۔ یہ آگ کا خوف تھا میرے بھائیوں بزرگوں دوستو۔ عباد الرحمن جو جہنم کی آگ سے پناہ مانگنے والے ہیں، جو یہ دعائیں کرنے والے ہیں کہ والذین یقولون ربنا اصرف عنا عذاب جہنم، اے اللہ دعائیں کرنے والے ہیں کہ اللہ ہم سے اس جہنم کے عذاب کو پھیر دے۔ یہ عباد الرحمن میرے بھائیوں بزرگوں دوستو۔ اور عبداللہ لشکر کشی کے لیے تیار ہیں، شہادت کا جذبہ لیے ہوئے ہیں کہ جس کی شہادت ہوتی ہے اور وہ جنت کے اندر داخل کر دیا جاتا ہے، شہادت کی دہلیز پر کھڑے ہوئے ہیں، لیکن پھر بھی دیکھو آگ کا کس قدر خوف ہے کہ اللہ سبحانہ ہوا تعالیٰ سے جو ہے دعاؤں میں مشغول ہیں اور حقیقت کی طرف اشارہ فرما رہے ہیں۔ لہذا میرے بھائیوں بزرگوں، اس جہنم کو یاد رکھو، جنت کو یاد رکھو، جہنم کو یاد رکھو، اور اللہ سبحانہ ہوا تعالیٰ سے اس کی پناہ طلب کرو کہ وہ بڑا ہی برا ٹھکانہ ہے۔ انہا ساعت مستقرا و مقاما، بہت بری جگہ ہے رہنے کی، اور پھر چند گھڑیاں نہیں ہیں رہنے کی، دائمی خلود ہے، دائمی طور پر اس کے اندر رہنا ہے۔ اللہ سبحانہ ہوا تعالی ہم سب کو جہنم کی آگ سے محفوظ فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم والحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ تو میرے بھائیو بزرگوں دوستو، اب دیکھ لو، دیکھنے کی بات ہے کہ کن عباد الرحمن میں شامل ہو۔ عباد الرحمن میں تو ساری کی ساری انسانیت داخل ہے، ساری کی ساری انسانیت داخل ہے، کیونکہ قیامت کے دن سب نے اللہ سبحانہ ہوا تعالیٰ کے سامنے حاضر ہونا ہے۔ الا آت الرحمن عبدا، رحمان کے پاس غلاموں ہی کی شکل کے اندر جو ہے وہ حاضری ہونی ہے۔ تو لہذا تمام انسان عباد الرحمن ہیں، لیکن ان میں عباد الرحمن دوسری حیثیت سے وہ لوگ ہیں کہ جو خواص ہیں، فرما برداری اور اطاعت کے درجات کو طے کرنے والے ہیں۔ ان میں انبیاء ہیں، ان میں صدیقین ہیں، ان میں صلحاء ہیں، اور ان کے اندر شہداء ہیں، متقین ہیں۔ تو لہٰذا غور کرنے کی بات یہ ہے کہ ہمارا شمار کن لوگوں میں ہوتا ہے؟ عباد الرحمن وہ کہ جو عام ہیں، یا عباد الرحمن وہ جو خواص ہیں؟
اور پھر وہ جو خواص عباد الرحمن ہیں ان کے اندر ہوتا ہے کہ جو اللہ سبحانہ ہوا تعالیٰ سے دعائیں کرنے والے ہیں، جہنم کی پناہ طلب کرنے والے ہیں، اپنے آپ کو جہنم سے آزاد کرنے کے لیے اپنی زندگی کو بعمل طریقے سے گزارنے والے ہیں۔ تو بعمل طریقہ میرے بھائیوں بزرگوں دوستوں سب سے پہلا یہی ہے کہ اللہ سبحانہ ہوا تعالیٰ سے دعا کیجیے، جیسے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اتنے اعمال کے بعد بھی اللہ سبحانہ ہوا تعالیٰ سے یہ اکثر دعائیں فرمایا کرتے تھے کہ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ دعا کیجیے، دعا ہوا مخ العبادہ فہو العبادہ۔ دوسری روایت میں ہے من لم یسأل اللہ فغضب علیہ، جو اللہ سبحانہ ہوا تعالیٰ سے دعا نہیں کرتا اللہ سبحانہ ہوا تعالیٰ اس سے ناراض ہو جاتے۔ لہٰذا جہنم سے بچنے کا سوال کیا کیجیے نماز کے اندر، نماز کے علاوہ اس شعور کے ساتھ کہ وہ آگ جلائی جا چکی ہے کہ جس کا ایندھن انسانوں نے بننا ہے، اور انتہائی اہمیت کی حامل ہے یہ بات۔ اسی لیے فرمایا ہے اہل ایمان کو حکم دیتے ہوئے کہ یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، بچاؤ اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے۔ جہنم کی آگ سے ایسے نہیں بچا جائے گا کہ سائڈ سے گزر جاؤ گے، بلکہ اعمال کے ساتھ، اور اس میں سب سے پہلے میرے بھائیوں بزرگوں دوستوں دعا کرو اللہ سبحانہ ہوا تعالیٰ سے، اور پھر اپنی زندگی کو عمل سے سجاؤ، رنگین کرو، ایسے اعمال کے ساتھ زندگی گزارو جس سے اللہ سبحانہ ہوا تعالیٰ اپنی رحمت کے ذریعے سے اس جنت کے اندر داخل کر دے اور اس جہنم سے محفوظ فرما دے۔ کتنا ہی بڑا دھوکہ انسان کے اندر پڑا ہوا ہے، سوچتا یہ ہے کہ بے عملی زندگی گزارتے ہوئے، نفسانی خواہشات پر عمل کرتے ہوئے، سبحانہ ہوا تعالیٰ کی نافرمانی کرتے ہوئے ساری زندگی گزار دی، اور اس کے بعد کہے کہ بس اللہ سبحانہ ہوا تعالیٰ بڑے غفور الرحیم۔ اس سے بڑا دھوکہ اور کیا ہو سکتا ہے؟ اور اللہ سبحانہ ہوا تعالیٰ کو دھوکہ دینے والا کون؟ سبحانہ ہوا تعالیٰ نے تو اپنی کتاب کے اندر پوری شریعت کو نازل فرمایا ہے، احکامات کو نازل فرمایا ہے، قوانین کو نازل فرمایا ہے، کھانے پینے کی حلت اور حرمت کو نازل فرمایا ہے، اور کامیابی ان لوگوں کے لیے ہے کہ ان للمتقین مفازا، فائز ہونے والے، فوقیت حاصل کرنے والے، بڑی جنات کے اندر داخل ہونے والے فرما بردار ہی ہوں گے۔ لہذا عمل کے ساتھ اپنی زندگی گزاری، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بہترین عمل کس کا ہو سکتا ہے؟ لہذا اسی عمل کے اوپر اپنی زندگی کو گزاریے، یہی عمل نجات ہے۔ اور یاد رکھیے اللہ سبحانہ ہوا تعالیٰ کے سامنے حاضری ہونے والی ہے، پیشی ہونے والی ہے۔ کہیں دنیا کی زندگی تمہیں دھوکے میں نہ ڈال دے، کہیں وہ شیطان تمہیں اللہ سبحانہ ہوا تعالیٰ سے دھوکے میں نہ ڈال دے۔ یا ایھا الناس ان وعد اللہ حق فلا تغرنکم الحیات الدنیا ولا یغرنکم باللہ الغرور۔ میرے بھائیوں بزرگوں دوستوں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے ہادی، ہمارے مرشد، ہمارے پیر، ہمارے سرکار، اور بھیجو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر دن رات صبح و شام لگاتار درود و سلام۔ سبحانہ ہوا تعالیٰ کا فرمان یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين۔ ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما۔ ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما إنها ساءت مستقرا ومقاما۔ ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔ ربنا آتنا في الدنيا
حسنة وقنا عذاب النار. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. وآخر دعوانا عن الحمد لله رب العالمين. وقوموا إلى صلاتكم رحمكم الله.